بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے خلاصۃ النو حصہ دوم کا الدرس الرابع والستون 64واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے اس سبق کی جو ہیڈنگ ہے وہ تنازع فعلین ہے، دو فعلوں کا تنازع۔ آج کے سبق میں ہم تنازع فعلین کے بارے میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور یہ ایک اہم بہت بنیادی سبق ہے۔ اس طرح کی بحثیں جو ہیں عام طور پر کتابوں میں بہت کم ملتی ہیں، اور یہ سبق چونکہ انتہائی مشکل ہوا کرتا ہے۔ تو تنازع فعلین کسے کہتے ہیں یہ آج پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کبھی دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر آتا ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک فعل اس اسم ظاہر کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہے، اسی کو تنازع فعلین کہتے ہیں۔ یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ دو فعل آئیں گے اور ان دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر آئے گا۔ اس اسم ظاہر کو یہ دونوں فعلوں میں سے ہر ایک اس اسم ظاہر کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہے، تو اس اعتبار سے کہیں گے کہ یہ پہلا فعل بھی چاہے گا کہ اس اسم ظاہر کو اپنا معمول بنائے، دوسرا فعل بھی چاہے گا کہ اس اسم ظاہر کو اپنا معمول بنائے۔ اسی معمول بنانے کے طور پر جو دو فعلوں کا جو ہوا آپس میں، تو اسی کو کہیں گے تنازع فعلین، یعنی دو فعلوں کا تنازع۔ ورنہ تنازع تو جو ہوتا ہے وہ عام طور پر جھگڑا کو بولا جاتا ہے کہ جھگڑا، لیکن جھگڑا جو ہے اس حقیقی طور پر نہیں، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہر ایک فعل جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسم ظاہر میرا معمول بنے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں تنازع فعلین، دو فعلوں کا تنازع۔ اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں تنازع فعلین کی چار صورتیں ہیں۔ تنازع فعلین کی چار صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ہر فعل اسم ظاہر کو فاعل بنانا چاہے، جیسے نصرنی و اکرمنی زید۔ نصرنی میری زید نے مدد کی، اور اکرمنی زید اور میری زید نے تعظیم کی۔ یہاں پر ایک نصرہ ایک فعل پہلے واقع ہوا اور اکرمہ دوسرا فعل ہے، اور ان دونوں فعلوں کے بعد آخر میں ایک زید اسم ظاہر واقع ہوا، اور یہ دونوں فعل اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اپنا معمول زید کو بنائیں، اور دونوں جو ہے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ زید فاعل بنے۔ نصرہ بھی چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، اور اکرمہ بھی چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، اس لیے جو ہے زید تنوین کے ساتھ آیا کہ دونوں کے تقاضے یہ ہیں کہ فاعل بنائیں۔ تو پہلی صورت یہ ہوئی کہ ہر فعل اسم ظاہر کو فاعل بنانا چاہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہر فعل اسم ظاہر کو مفعول بنانا چاہے، ہر فعل اسم ظاہر کو مفعول بنانا چاہے، جیسے نصرت و اکرمت زیدن، نصرت و اکرمت زیدن۔ یہاں پر دیکھیں کہ دونوں جو ہیں پہلے فاعل بنانا چاہ رہے تھے، اور دوسری مثال میں دونوں اس کو مفعول بنانا چاہ رہے ہیں۔ پہلا جو ہے نصرت جو فعل ہے یہ بھی معمول بنانا چاہتا ہے جو زید کو، حالانکہ نصرہ کا معمول اول جو ہے وہ تو ہے اور معمول ثانی زید ہوگا۔ اسی طرح اکرمہ کا جو معمول اول تو ضمیر ہوگی اور معمول ثانی زید ہوگا جو مفعول بنے گا۔ تو دونوں جو ہیں ہر فعل اسم ظاہر کو معمول بنانا چاہے، نصرہ بھی اپنا معمول بنانا چاہ رہا ہے اور مفعول بنانا چاہ رہا ہے، اور اکرمہ بھی اسم ظاہر کو اپنا معمول یعنی مفعول بنانا چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان دونوں کا تنازع یہاں پر ہو گیا۔ یہ دونوں صورتیں متفق تھیں۔ پہلی صورت میں دونوں فاعل بنانا چاہ رہے ہیں، دوسری صورت میں دونوں مفعول بنانا چاہتے ہیں، اور تیسری اور چوتھی صورت مختلف ہیں۔ تیسری صورت یہ کہ پہلا فعل فاعل اور دوسرا فعل مفعول بنانا چاہے، جیسے نصرنی
و اکرمت زیدن، نصرنی و اکرمت زیدن۔ یہاں پہلا فعل جو ہے فاعل اور دوسرا فعل مفعول بنانا چاہیں۔ یہاں نصرہ جو ہے اس کو جو ہے زید جو ہے اس میں ظاہر کو فاعل بنانا چاہ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اکرمت یہ اس کو مفعول بنانا چاہ رہا ہے، لیکن قریب ہونے کے اعتبار سے جو ہے زیدن کو منصوب رکھا گیا کہ گویا کہ اکرمت کا یہ مفعول ہے۔ اور جب ہم نصرہ کا اعتبار کریں کہ پہلا فعل فاعل بنانا چاہے تو زیدن پڑھیں گے، نصرانی زیدن، اور یہ اکرمت اس کو مفعول بنانا چاہ رہا ہے تو زیدن ہوگا، تو نصرہ کے اعتبار سے زیدن پڑھیں گے اور اکرمت کے حساب سے زیدن پڑھیں گے۔ نمبر 4 ہے پہلا فعل مفعول اور دوسرا فعل فاعل بنانا چاہے۔ پہلا فعل مفعول اور دوسرا فعل فاعل بنانا چاہے، جیسے نصرت و اکرمنی زیدن۔ یہاں پہلا فعل جو ہے نصرہ یہ زید کو مفعول بنانا چاہ رہا ہے، تو اس کے حساب سے نصرہ کے حساب سے زیدن آئے گا، اور اکرمہ جو ہے اس کو فاعل بنانا چاہ رہا ہے تو اس حساب سے زیدن ہی آئے گا۔ لیکن یہاں دونوں مثالوں میں جو ہے وہ اس کے حساب سے دیا گیا ہے، چونکہ اس کے قریب تر ہے، اس اعتبار سے یہاں پر اعراب جاری ہے، تو اس اعتبار سے اعراب یہاں دیا گیا ہے، تو پہلے کے حساب سے نصرتو کے حساب سے زیدن آئے گا، اور اکرمنی جو ہے یہ دوسرا فعل ہے جو اس کو فاعل بنانا چاہ رہا ہے تو زیدن ہی رہے گا۔ تو اس طرح سے 4 صورتیں ہوئیں، ہر 2 صورتیں پہلی صورت میں دونوں فاعل بنانا چاہیں، دوسری صورت میں دونوں مفعول بنانا چاہیں، اور تیسری صورت پہلا فعل فاعل اور دوسرا فعل مفعول بنانا چاہے، اور چوتھی صورت پہلا فعل مفعول اور دوسرا فعل فاعل بنانا چاہے۔ اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں ان تعلق سے 4 صورتوں کے، ان صورتوں میں اگر دوسرے فعل کو عمل دیں، ان 4 صورتوں میں سے اب ان صورتوں میں اگر دوسرے فعل کو عمل دیں تو وہ واحد ہی رہے گا، یعنی دوسرے فعل کو عمل دیں تو فعل واحد ہی رہے گا، اور اس میں ظاہر اس کے مطابق مرفوع یا منصوب ہوگا۔ یعنی اگر وہ اس کو فاعل بنانا چاہ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس میں ظاہر مرفوع رہے گا، اور اگر دوسرا فعل اس کو مفعول بنانا چاہ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس میں ظاہر منصوب رہے گا۔ اور اس صورت میں اب دوسرے فعل کو عمل دیں تو یہ مسئلہ، اور اس صورت میں پہلا فعل اگر فاعل چاہتا ہو، جیسا کہ 1 اور 3 نمبر میں، یعنی 1 نمبر اور 3 نمبر مثال میں دیکھیں کہ پہلا فعل اگر فاعل چاہتا ہو تو 1 اور 3 میں کہ پہلی مثال میں بھی فاعل بنانا چاہ رہا ہے پہلا فعل، اور تیسرے مثال میں بھی فاعل بنانا چاہ رہا ہے، تو اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس صورت میں اگر پہلا فعل اگر فاعل چاہتا ہو، جیسے کہ 1 اور 3 نمبر میں، تو وہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے میں اس میں ظاہر کے مطابق آئے گا، اور اس کا فاعل ضمیر متصل ہوگی۔ اگر پہلا فعل اگر فاعل چاہتا ہے تو فعل اول واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر مؤنث ہونے میں اس میں ظاہر کے مطابق ہوگا، اور اس کا فاعل ضمیر متصل ہوگی، یعنی جیسا جو ہے اس میں ظاہر ہوتا جائے گا ویسے ہی جو ہے یہ فعل جو ہے پہلا فعل بھی بدلتا جائے گا۔ مثالوں سے اس کو سمجھیں، جیسے مثال دے رہے ہیں کہ یہ یاد رکھیں دوسرے فعل کو ہم عمل دے رہے ہیں اور پہلا فعل جو ہے وہ فاعل چاہتا ہے، جیسے نصرنی و اکرمنی زیدن۔ یہاں پر دوسرا فعل جو اکرمہ کو عمل دے رہے ہیں، اور اس میں یہ اکرمہ دوسرا فعل زید اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ حالت رفع میں ہی رہے گا۔ پہلی مثال میں جو ہے زیدن جو ہے حالت رفع میں ہے، اور یہاں سب حالت رفع میں رہے گا، دوسرا فعل جب کو عمل دیں تو واحد ہی رہے گا، اور اس میں ظاہر اس کے مطابق مرفوع ہوگا، کیونکہ یہاں اکرمہ جو ہے اس کو زید کو جو ہے وہ فاعل بنانا چاہ رہا ہے۔ اور یہ نصرہ جو ہے اس صورت میں اگر فاعل چاہتا ہے تو اس کے اعتبار سے یہ اس صورت میں اگر یہ فاعل چاہتا ہے تو واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث ہونے میں اس میں ظاہر کے مطابق آئے گا، لہذا
اور اس کا فاعل جو ہے اس کے اندر ضمیر، اس کا فاعل ضمیر متصل ہوگی جو اس کے اندر پوشیدہ ہوگی۔ یہاں پر نصرہ میں ہوا پوشیدہ ہے، اس کے اندر ضمیر متصل۔ تو اب جیسے یہ بدلتا جائے گا ویسے ہی اس کے اندر فعل اول کے اندر ضمیر آتی چلی جائے گی۔ تو یہ زید واحد ہے تو اس اعتبار سے نصرہ بھی واحد ہے یہاں۔ اب دوسری مثال دیکھیں، نصرانی و اکرمنی زیدان۔ یہاں بیان کیا تھا کہ دوسرے فعل کو عمل دیں تو واحد ہی رہے گا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکرمنی 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 یہ واحد ہی ہے، اور اس میں ظاہر جو ہے اس کے مطابق مرفوع ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس وقت اکرمہ اس کو زیدان کو یعنی زید کو جو ہے وہ اپنا معمول مرفوع بنانا چاہ رہا ہے، تو اس اعتبار سے زیدان یہ تثنیہ ہے اور حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے۔ اور یہ نصرہ جو ہے یہ پہلا فعل ہے اور اس صورت میں پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہے، تو ایسے حساب سے یہ زیدان کے اعتبار سے اس کے اندر ضمیر بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ یہ اس میں ظاہر کے اعتبار سے جو ہے وہ تثنیہ ہو گیا۔ تو جیسا اس میں ظاہر ہوتا جائے گا ویسی فعل اول ہوتا جائے گا، جیسے نصرانی تثنیہ ہو گیا، زیدان اس میں ظاہر کے اعتبار سے۔ تیسری مثال، نصرونی و اکرمنی زیدون۔ یہاں پر بھی یہاں اکرمہ فعل ثانی واحد ہے اور زیدون اس کا معمول جو ہے مرفوع ہے، اور یہاں نصرہ یہ فعل جو ہے فاعل کو چاہ رہا ہے، فعل اول فاعل کو چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر جو ہے وہ ضمیر جو فاعل ہے اور واو ضمیر تو فعل بھی جمع ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد جو اس میں ظاہر زیدون جمع ہے تو اس میں ظاہر کے اعتبار سے یہ فعل بھی جمع ہو گیا۔ اب دوسری طرف دیکھیں، نصرنی و اکرمت زیدن۔ یہاں پر یہ کہ بتایا کہ فعل دوسرے فعل کو عمل دیں تو واحد رہے گا اور اس میں ظاہر اس کے مطابق مرفوع یا منصوب ہوگا۔ تو پہلی مثال ہو گئی مرفوع ہونے کی، یہ مرفوع ہوتا گیا۔ اب دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہے یہ پہلی کی ساری قسمیں، لیکن اب جو ہے دوسرے فعل کو عمل دیں اور اس میں ظاہر اس کے مطابق اب منصوب ہو جائے، تو اب ایسی صورت میں یہاں پر جو ہے اکرمہ جو فعل ہے یہ اپنے اس میں ظاہر کو مفعول بنانا چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ منصوب ہوتا چلا جائے گا اس میں ظاہر، اور اس میں اور پہلا فعل اگر فاعل چاہتا ہے، پہلا فعل فاعل چاہتا ہے تو اس کا فاعل جو ہوگا وہ واحد تثنیہ جمع ہونے میں اس میں ظاہر کے مطابق ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے اندر جیسا جو اس میں ظاہر ہوگا ویسی اس کے اندر ضمیر آتی چلی جائے گی۔ جیسے دیکھ لیں، نصرنی و اکرمت زیدن، یہاں اکرمہ فعل واحد ہے اور یہ اس کو زیدن اس میں ظاہر کو اپنا جو ہے معمول بنا رہا ہے، یعنی منصوب مفعول بنا رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ منصوب ہوگا، اور زیدن یہ اور پہلا والا فعل جو ہے فاعل بنانا چاہتا ہے، تو ایسی حساب سے جو ہے پہلے فعل کے اندر ضمیر ہوگی جو اس میں ظاہر کے اعتبار سے ہوگی، لہذا اس میں ظاہر زیدن جو ہے اس میں ظاہر واحد ہے تو اس اعتبار سے نصرہ واحد ہے، اس کے اندر ہوا پوشیدہ نکلے گی۔ دوسری مثال، نصرانی و اکرمت زیدین۔ یہاں دوسرا فعل کو عمل دے رہے ہیں تو اس حساب سے زیدین یہ حالت نسبی میں ہے اور اس کو یہ مفعول بنا رہا ہے، اور یہ پہلے فعل کو عمل دینے کی صورت میں یعنی پہلا فعل جو ہے فاعل بنانا چاہتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کے اندر اس میں ظاہر کے اعتبار سے ضمیر لے کر کے آئے کہ زیدین جو ہے تثنیہ ہے تو نصرہ تثنیہ آیا جو اس کے اندر ضمیر متصل اس کا فاعل ہے۔ تیسری مثال، نصرونی و اکرمت زیدین، زیدین، یہاں جو ہے زیدین یہ حالت نسبی میں اکرمت کا مفعول ہے اور یہ اس میں ظاہر جو ہے منصوب ہے یہاں پر، اور یہاں جو ہے پہلا فعل فاعل بنانا چاہ رہا ہے اس میں ظاہر کو، تو اس میں ظاہر کے اعتبار سے چونکہ اس میں ظاہر جمع ہے اس حساب سے یہ بھی جمع ہو جائے گا، تو لہذا یہ جمع ہو گیا نصرو، اور اس کے اندر جو واو ضمیر ہے وہ جمع کی ہے چونکہ زیدین کے اعتبار سے، تو یہ جو ہوئی پہلی صورت ہوئی۔ اگر دوسرے فعل کو عمل دیں تو وہ واحد ہی رہے گا، آپ دیکھیں ساری مثالوں میں واحد ہی ہے۔ اور یہ تو ہوا
اب یہاں بیان فرما دیں، اور اس صورت میں پہلا فعل اگر فاعل چاہتا ہو اور اگر پہلا فعل اگر مفعول چاہتا ہو، یعنی عمل دوسرے کو ہی دیں اور پہلا فعل اب اگر مفعول چاہتا ہو، تب کیا قاعدہ ہے؟ پہلا فعل اگر مفعول چاہتا ہو، جیسے 2 اور 4 نمبر میں، دوسرے اور 4 نمبر میں آپ دیکھیں گے کہ دوسرے میں پہلا فعل اس میں ظاہر کو مفعول بنانا چاہے اور چوتھے نمبر میں بھی پہلا فعل مفعول بنانا چاہتا ہے، تو آپ پہلا فعل اگر مفعول چاہتا ہو جیسے 2 اور 4 میں، تو وہ بھی واحد ہی رہے گا۔ یہاں تو اگر فاعل بنانا چاہ رہا تھا تو اس میں ظاہر کے اعتبار سے اس میں چینجنگ آ رہی تھی کہ اس میں ظاہر اگر تثنیہ ہوتا جاتا تھا تو فعل بھی پہلا واحد تثنیہ ہوتا جا رہا تھا، اگر وہ جمع ہو رہا تھا تو فعل جو ہے اس پہلا فعل بھی جمع ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن اگر پہلا فعل مفعول بنانا چاہے اس میں ظاہر کو، تب کیا قاعدہ؟ تو بیان فرما رہے ہیں اگر پہلا فعل اگر مفعول چاہتا ہو تو وہ بھی واحد ہی رہے گا اور اس کا فعل محذوف مانیں گے، تو اس کا فعل جو ہوگا وہ محذوف ہوگا، جو اس میں ظاہر ہی کی طرح منصوب ہوگا اور اس میں ظاہر ہی کی طرح ہوگا اور منصوب آئے گا، جیسے نصرت و اکرمت زیدن۔ یہاں پر جو ہے دوسرے فعل کو عمل دے رہے ہیں، اور دوسرے فعل کو جب عمل دیا اور دوسرا فعل کے مطابق دوسرا فعل تو واحد ہی رہے گا، اور اس کے حساب سے اس میں ظاہر جو ہے مرفوع یا منصوب ہوتا جائے گا۔ یہاں جو ہے اس میں ظاہر کو منصوب بنا رہے ہیں کیونکہ یہ دوسرا فعل اس کو اپنا معمول بنا رہا ہے تو مفعول ہوگا، اور مفعول حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ اب اور پہلا فعل جو ہے مفعول چاہتا ہے، تب ایسی صورت میں یہ پہلا فعل بھی واحد ہی رہے گا اور دوسرا فعل تو واحد ہے ہی، تو پہلا فعل بھی واحد رہے گا، لیکن جو ہے اس کا جو مفعول رہے گا یہ اس میں ظاہر زید جو ہے وہ اس کا مفعول نہیں ہوگا بلکہ اکرمتو کا ہی ہوگا، اور اس پہلے فعل کا جو مفعول ہوگا وہ محذوف ہوگا، جو اس زید ہی کی طرح منصوب ہوگا، جیسے ہم کہیں گے نصرتو زیدن و اکرمتو زیدن، تو اس کا فعل بھی محذوف ہی رہے گا۔ تو یہاں تو کوئی اشکال نہیں ہے، سیم کرتے چلے جائیں۔ اسی طرح نصرتو و اکرمتو زیدن، نصرتو و اکرمتو زیدین، تو یہ جو ہے زیدین حالت نصبی میں ہو گیا، اور یہ اس میں ظاہر جو ہے دوسرا جو ہے دوسرے کو عمل دے رہے ہیں، تو اکرمتو کو عمل دے رہے ہیں، یہ اس کو مفعول بنا رہا ہے اپنا، اور اس کا جو ہے مفعول جو ہے محذوف ہے۔ اسی طرح نصرتو و اکرمتو زیدینا۔ اب یہاں دوسری مثال جو ہے یہاں سے نصرتو و اکرمنی زیدن، یہاں دوسرے فعل کو عمل دے رہے ہیں اور دوسرا فعل اب یہاں پر زید کو فاعل بنانا چاہ رہا ہے۔ پہلی مثال میں جو ہے زید کو مفعول بنانا چاہ رہا تھا تو اس کا اعراب منصوب آیا تھا، اب یہاں مرفوع آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے پہلا فعل بھی واحد اب بھی واحد ہی رہے گا اور تینوں صورتوں میں، اور اس کا جو مفعول رہے گا وہ اس میں ظاہری کی طرح جو رہے گا محذوف رہے گا، جیسے نصرتو زیدن و اکرمنی زیدن۔ اسی طرح نصرتو زیدن و اکرمنی زیدان، یا یوں کہہ دیں اس کو نصرتو زیدان و اکرمنی زیدن، نصرتو زیدان و اکرمنی زیدان، نصرتو زیدین و اکرمنی زیدون۔ تو یہاں اس کا جو مفعول ہوگا وہ منصوب رہے گا، تو زیدن پہلے زیدن آئے گا، پھر زیدین آئے گا، اور پھر زیدین آئے گا۔ چونکہ نصرہ کا مفعول بنے گا تو حالت نصبی میں تثنیہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آئے گا، اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ آئے گا۔ یہ تو دو مثالیں، یہ دو صورتیں ہوئیں اس کی جب دوسرے فعل کو عمل دیں، اور پہلا فعل اگر فاعل بنانا چاہے تو یہ والی صورت تھی، اور اگر پہلا فعل اگر مفعول چاہتا ہو تو یہ صورتیں تھیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر بیان فرما رہے ہیں اور اگر پہلے فعل کو عمل دیں، اب تک یہ جو مثالیں بیان کی گئیں کہ دوسرے فعل کو عمل دیں، اور اگر پہلے فعل کو عمل دیں تو وہ واحد ہی رہے گا اور اس میں ظاہر اس کے مطابق مرفوع یا منصوب ہوگا۔ اس صورت میں اگر دوسرا فعل فاعل چاہتا ہو، جیسے کہ 1 نمبر اور 4 نمبر میں
تو وہ واحد تثنیہ جمع و مذکر و مؤنث ہونے میں اسم ظاہر کے مطابق ہوگا اور اس کا فاعل ضمیر متصل ہوگی۔ سیم وہی طریقہ ہے، پلٹ دیا جائے اب اس کو، جیسے کہ ہم نے فعل اول کے اندر پہلی والی دو قسموں کے اندر بحث کی، اب اسی طرح یہاں کر دیں۔ بس یہ کرنا ہے کہ اب پہلے فعل کو عمل دیں، جیسے نصرنی و اکرمنی زیدن، یہاں نصرہ پہلے فعل کو عمل دے رہے ہیں، اور زیدن جو ہے یہ مرفوع ہے اس بات پر کہ نصرہ یہ اس کو اپنا معمول بنا رہا ہے اور فاعل بنا رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو ہوگا حالت رفع میں ہوتا چلا جائے گا، مرفوع ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا فعل جو ہے اکرمہ، یہ فاعل چاہتا ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ جو ہے اسم ظاہر کے اعتبار سے واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں اکرمہ یہ ویسے ہی ہوتا چلا جائے گا جیسے کہ اسم ظاہر ہوتا جائے گا اسم ظاہر کے اعتبار سے، لیکن جو اس کا فاعل رہے گا اکرمہ کا، وہ ضمیر متصل پوشیدہ رہے گی، اس کے اندر ضمیر متصل رہے گی جو اس کا فاعل بنے گی۔ جیسے نصرنی و اکرمنی زیدن، یہاں زیدن جو ہے نصرہ فعل اول کو عمل دے رہے ہیں، تو زیدن یہ مرفوع ہے، وہ اس بنیاد پر کہ یہ اس کو نصرہ اپنا معمول مرفوع بنا رہا ہے، حالت مرفوع ہوگا، اور اکرمہ کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہے، متصل ہے۔ اسی طرح نصرنی و اکرمانی زیدان ہے، تو اب یہاں پر یہ جو ہے نصرہ تو واحد ہی رہے گا، یہ واحد ہی ہے، دیکھیں تینوں مثالوں میں واحد ہی ہے، اور زیدان یہ اس کا فاعل ہے جو مرفوع ہے حالت رفع میں، تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، اور زیدان چونکہ تثنیہ ہے تو اس اعتبار سے دوسرا والا جو فعل ہے وہ اسی کے حساب سے اسم ظاہر کے اعتبار سے تثنیہ جمع ہوتا چلا جائے گا، لہذا اکرمانی یہ تثنیہ ہو گیا، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اسم ظاہر کے مطابق الف ضمیر اس کے اندر ہے۔ اسی طرح نصرانی و اکرمونی زیدون، یہاں نصرہ اب بھی واحد ہے، اور اسم ظاہر زیدون جو اس کا معمول ہے جو فاعل بن رہا ہے نصرہ کا، یہ حالت رفع میں ہے، اور زیدون چونکہ جمع ہے تو اس حساب سے دوسرا والا جو فعل ہے اکرمونی وہ جو ہے جمع ہے، تو جمع کے اعتبار سے یہ بھی جمع ہو گیا، اور اس کے اندر جو ہے اسم ظاہر کے مطابق ہے، اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ متصل ہے، واو ہے۔ دوسری مثال اب یہاں دیکھیں کہ نصرت و اکرمنی زیدن، یہاں پر دوسرا والا پہلے فعل کو عمل دیں، اور پہلا فعل اسم ظاہر کے مطابق مرفوع یا منصوب ہوگا، تو واحد ہی رہے گا، اور اسم ظاہر اس پہلے فعل کے حساب سے مرفوع یا منصوب رہے گا، تو یہاں مرفوع ہوتا چلا گیا، یہاں فاعل بن رہا تھا، اب یہاں منصوب کی مثال دے رہے ہیں کہ اسم ظاہر جو ہے منصوب ہوتا چلا جائے گا اس فعل اول کے اعتبار سے، تو نصرت زیدن اور نصرت زیدینی، نصرت زیدینا، اور دوسرا فعل فاعل کو چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر پھر وہی ہوگا کہ اس کے اندر اسم ظاہر کے اعتبار سے ضمیر لیتے آئیں گے، لہذا اکرمنی زیدن، یہ زیدن تو منصوب ہے، مفعول ہے نصرتو کے حساب سے، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہے، وہ اسم ظاہر کے اعتبار سے، جیسا یہ ہوتا جائے گا ویسے ہی یہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح نصرت و اکرمانی زیدینی، یہ تثنیہ ہوا تو اس حساب سے اس کے اندر بھی یہ بھی تثنیہ ہو گیا، اور اس کے اندر جو ہے ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہوگی۔ اسی طرح نصرت و اکرمونی زیدینہ، یہاں زیدینہ جو جمع ہے اس حساب سے یہ دوسرا والا فعل جو ہے جمع ہو گیا، اور یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوا، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اسم ظاہر کے اعتبار سے، اور فاعل ضمیر متصل اس کے اندر واو ہے۔ یہ ہوا پہلے فعل کو عمل دیں، اور وہ اسم ظاہر کے مطابق مرفوع یا منصوب، اس صورت میں اگر پہلا فعل فاعل چاہتا ہے، اور اگر دوسرا فعل فاعل چاہتا ہے، اور دوسرا فعل اگر مفعول چاہتا ہو، اور دوسرا فعل اگر مفعول چاہتا ہو جیسے کہ 2 نمبر اور 3 نمبر میں، تو وہ بھی واحد ہی رہے گا۔ اب دونوں کی شکل ایک سی بن جائے گی، تو پہلا فعل بھی واحد ہی رہے گا اور دوسرا فعل بھی واحد ہی رہے گا،
اور اس دوسرے والے فعل کا جو مفعول بھی ہوگا وہ محذوف مانیں گے۔ آپ پہلی اور دوسری والی جو ہیں اس کو مثالوں کو سمجھ لیں گے، یعنی جب کہ ہم دوسرے والے فعل کو عمل دیں تو اس حساب سے پھر آپ کو وہ والی بھی ساری صورتیں سمجھ میں آ جائیں گی جب پہلے فعل کو عمل دیں۔ تو اگر دوسرا فعل مفعول چاہتا ہو جیسے کہ 2 اور 3 میں، تو وہ بھی واحد ہی رہے گا اور اس کا مفعول بھی محذوف مانیں گے، جو اس میں ظاہری کی طرح ہوگا لیکن منصوب۔ جیسے آپ دیکھیں نصرت و اکرمت زیدن، یہاں پہلا والا فعل جو ہے پہلے والے فعل کو عمل دے رہے ہیں، اور پہلا والا فعل جو ہے اس کے اندر فاعل تو ضمیر ہے اور زیدن یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، تو پہلا فعل بھی واحد ہی رہے گا دونوں مثالوں میں اور دوسرا فعل بھی واحد ہی ہو جائے گا، لیکن یہ زیدن جو ہے وہ پہلے فعل کا معمول بنے گا، منصوب ہوگا، اور اکرمتو کا جو مفعول ہے وہ محذوف رہے گا، اور جیسا اس میں ظاہر رہے گا ویسے ہی ہوتا چلا جائے گا۔ نصرتو زیدن یہ ہو گیا، اور اکرمتو زیدن جو ہوا زیدن پوشیدہ ہوگا۔ اسی طرح نصرتو اکرمتو زیدین، نصرتو زیدین اب اکرمتو زیدین، تو یہ زیدین جو ہے وہ اس کا مفعول ہوگا اور اکرمتو کا جو مفعول ہوگا وہ محذوف ہوگا۔ اسی طرح نصرتو و اکرمتو زیدین، تو نصرتو زیدین و اکرمتو زیدین، تو اس اعتبار سے دونوں واحد ہی رہیں گے، لیکن دوسرے والے کا جو مفعول ہے وہ محذوف رہے گا۔ اب یہ دوسری مثال یہاں یہ دے رہے ہیں کہ دوسرے پہلے فعل کو عمل دیں اور وہ جو ہے اور اس میں ظاہر اس کے مطابق مرفوع ہوتا چلا جائے گا منصوب، تو یہاں منصوب کی مثال ہو گئی۔ اب یہاں اس میں ظاہر مرفوع ہو رہا ہے کیونکہ نصرہ اب اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ زید اس کا معمول بنے، لیکن معمول مفعول نہ بنے، مرفوع بنے، تو ایسی صورت میں یہ حالت رفع میں ہے۔ لیکن اس کا جو ہے یہ دوسرا والا فعل جو ہے دوسرا والا فعل جو ہے وہ مفعول چاہتا ہے تو اس کا جو مفعول رہے گا وہ محذوف رہے گا، لہذا نصرنی زیدن اور اکرمت زیدن اس کا زیدن جو ہے محذوف ہے۔ اسی طرح نصرنی زیدان و اکرمت زیدین، یہاں اکرمتو کا جو مفعول ہوگا وہ زیدین بنے گا۔ اسی طرح نصرنی زیدون اکرمت زیدینا، تو اس حساب سے یہ چاروں قسمیں ہو گئیں ہماری۔ اب یہاں پر تنبیہ بیان فرماتے ہیں، تنازع جس طرح دو فعلوں کا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا، اسی طرح دو شبہ فعل کا بھی ہوتا ہے، جیسے زیدن راکبن و ذاہبن ابوہ، یہاں پر راکبن ایک فعل ہے اور ذاہبن ایک شبہ فعل ہے، راکبن بھی شبہ فعل ہے یعنی اس میں فاعل ہے، اور ذاہبن بھی شبہ فعل ہے اس میں فاعل ہے۔ ان دونوں کا جو ہے تنازع ہو رہا ہے ابو کے اندر، اور دونوں اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ دونوں اس میں ظاہر کو فاعل بنانا چاہیں، کیونکہ ابو جو حالت رفع میں ہے اور اسماء ستہ کے اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس طرح فاعل یا مفعول بھی میں ہوتا ہے تنازع، اسی طرح ظرف یا جار مجرور میں بھی ہوتا ہے، جیسے زید قام وصلی خلف الامامی، یہاں جو ہے قامہ ایک فعل ہے اور صلی ایک فعل ہے، ان دونوں فعلوں کا جو ہے تنازع خلف الامام میں ہو رہا ہے، اور خلف الامام یہ ظرف ہے، تو یہ دونوں اس بات کو تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے ظرف بنائیں اور منصوب ہو، یہ تو دونوں اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ خلف الامام کو اپنا معمول بنائیں اور یہ منصوب ہے۔ اسی طرح جار مجرور میں بھی ہوتا ہے، جیسے بکرن جلسا وصلی علی الحصیری، یہاں جلسا ایک فعل ہے اور صلی دوسرا فعل ہے، دونوں اپنا تنازع کر رہے ہیں علی الحصیر جار مجرور میں، تو اس طرح سے یہ آپ نے پڑھا کہ تنازع جس طرح دو فعلوں میں ہوتا ہے اسی طرح دو شبہ فعل میں بھی ہوتا ہے، جس طرح فاعل یا مفعول میں ہوتا ہے اسی طرح ظرف یا جار مجرور میں بھی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، چونکہ مشکل تھا یہ، اس لیے ہمیں اس کو اتنی تفصیل کرنا پڑی، اور آپ 2-3 بار سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آئے تو ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اب آئیے اس کے بعد ہمارا جو طریقہ کار ہے، ہم اس کی دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے ہیں۔ پہلی تمرین کو ہم طلبہ
کا سننے پر موقوف رہ کرتی ہے، اساتذہ سنتے ہیں، اس لیے دوسری تمرین کو حل کریں گے اور پہلی تمرین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس تمرین نمبر 2 جو ہے وہ غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ غلطی کی نشاندہی میں 3 جملے ہمارے۔ جملہ نمبر 1 ہے، غلطی کی نشاندہی کیجئے۔ نمبر 1، تنازع صرف 2 فعلوں میں ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے، اس کو درست کرنا ہے کہ جواب تنازع 2 شبہ فعل کا بھی ہوتا ہے۔ تنازع 2 فعل اور 2 شبہ فعل کا بھی ہوتا ہے، اور ظرف اور جار مجرور میں بھی ہوتا ہے۔ اس کو یوں کریں گے، تنازع 2 فعلوں 2 شبہ فعل کا بھی ہوتا ہے اور جار مجرور کا بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے فعل کو عمل دیں گے تو پہلا فعل واحد ہی رہے گا۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ یوں کریں، اگر دوسرے فعل کو عمل دیں، دوسرے فعل کو عمل دیں، پہلا فعل اگر مفعول چاہتا ہے، دوسرے فعل کو عمل دیں، پہلا فعل اگر مفعول چاہتا ہے تو وہ بھی واحد ہی رہے گا۔ اس طرح کہیں گے، دوسرے فعل کو عمل دیں، پہلا فعل اگر مفعول چاہتا ہے تو وہ بھی واحد ہی رہے گا۔ دوسرے فعل کو عمل دیں، پہلا فعل اگر مفعول چاہتا ہے تو وہ بھی واحد ہی رہے گا۔ نمبر 3 ہے، تنازع کی صرف 2 صورتیں ہیں۔ اس کو درست یوں کریں گے، تنازع کی 4 صورتیں ہیں۔ تنازع کی 4 صورتیں ہیں۔ اب اس کے بعد ہے تمرین نمبر 3۔ اس کے اندر جو ہیں وہ 2 جز ہیں۔ پہلا جو ہے وہ الف ہے اور دوسرا جو با جز ہے، اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے پہلا والا جو الف ہے، درجہ ذیل جملوں میں غور کر کے بتائیے کہ اس میں ظاہر میں پہلے فعل کو عمل دیا گیا ہے یا دوسرے فعل کو۔ جملہ نمبر 1 ہے، طلب فقیر و کفاہ درہمن۔ تو اس کے اندر یہ بتانا ہے کہ اس میں ظاہر میں عمل کس کو دیا گیا ہے، پہلے فعل کو یا دوسرے عمل کو۔ تو نمبر 1 ہے، طلب فقیر و کفاہ درہمن۔ فقیر نے ایک درہم طلب کیا اور اس کے وہ کافی ہو گیا، کافی ہے۔ یہاں پر ایک طلبہ ایک فعل ہے اور کفا یہ دوسرا فعل ہے۔ تو اب درہمن یہ اس میں ظاہر ہے۔ اس میں ظاہر جو درہمن ہے، درہمن میں پہلے فعل کو عمل دیا گیا ہے۔ اس میں درہمن اسم ہے، اس میں پہلے فعل کو عمل دیا گیا ہے جو کہ اس کا معمول مفعول بن رہا ہے۔ دوسرا مثال ہے، نصرونی و نصرت القوم، یعنی قوم نے میری مدد کی اور میں نے قوم کی مدد کی۔ یہاں جو ہے القوم یہ اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر میں دوسرے فعل کو عمل دیا گیا ہے، اور یہاں پر دوسرے فعل کو عمل دیا گیا ہے۔ نصرت القوم اس میں ظاہر ہے قوم، اور اس میں جو ہے پہلے فعل دوسرے فعل کو عمل دیا گیا ہے اس طور پر، اور یہاں پر جو ہے اس کے حساب سے ضمیر لے کر آئیں پہلے فعل میں، کیونکہ قوم اس میں جمع، اس اعتبار سے یہاں پر ضمیر لے کر کے آ گئے پہلے فعل میں اس کے حساب سے۔ نمبر 3 ہے، قام وصل المسلمون، مسلمانوں کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی۔ یہاں پر اس میں ظاہر المسلمون میں پہلے فعل قامہ کو عمل دیا گیا ہے، اور دوسرا فعل جو ہے فاعل چاہ رہا ہے، تو اس میں اس حساب سے جمع کے اعتبار سے مسلمون جمع کے اعتبار سے ضمیر لے آئے، جو واو ضمیر موجود ہے اس کے اندر۔ نمبر 4، یزوروننی و ازور المعلمین، معلمین نے مجھ سے ملاقات کرتے ہیں اور میں ان سے ملاقات کروں گا۔ یہاں پر جو ہے اس میں ظاہر المعلمین ہے، المعلمین میں دوسرے فعل ازورو کو عمل دیا ہے، اور جب دوسرے فعل کو عمل دیں اور پہلا فعل فاعل کو چاہے تو اس میں ظاہر کے اعتبار سے ضمیر لاتے ہیں،
لہذا معلمین جمع ہے، اس حساب سے یزورون جو ہے فعل کو جمع لیا ہے، اس کے اندر ضمیر لے کر کے آ گئے۔ نمبر 5 ضربت و اکرمن البنات، لڑکیوں نے مارا اور انہوں نے تعظیم کی۔ یہاں پر اس میں ظاہر جو البنات ہے، البنات میں پہلے فعل کو عمل دیا گیا ہے، پہلے فعل کو عمل دیا گیا ہے ضربت کو، اس لیے اس کا ظاہر جو فاعل بن رہا ہے یہ البنات بن رہا ہے۔ اور دوسرا فعل اگر فاعل چاہے تو اس میں ظاہر کے اعتبار سے ضمیر لے آتے ہیں، لہذا چونکہ البنات جمع ہے اس حساب سے اکرمنا میں ضمیر لے آئے اور اکرمنا کو جمع لے کر کے آ گئے۔ تو ضربت و اکرمن البنات، لڑکیوں نے مارا اور تعظیم کی، یہاں پہلے فعل کو عمل دیا گیا، اس حساب سے پہلے فعل کا معمول جو بنات ہے یہ اس میں ظاہر اس کا فاعل بنے گا، اور دوسرا فعل فاعل کو چاہ رہا ہے تو اس حساب سے اس میں ظاہر البنات کے اعتبار سے جمع کی ضمیر لے آئے۔ نمبر 6 جاء و نصحنی رجلان، 2 مرد آئے اور انہوں نے مجھے نصیحت کی۔ یہاں پر اس میں ظاہر جو رجلان ہے اس میں دوسرے فعل کو عمل دیا گیا ہے اور دوسرا فعل اسے معمول بنانا چاہ رہا ہے، اور اس میں ظاہر مرفوع منصوب ہوتا ہے، یہاں مرفوع ہے، اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اور پہلا فعل جو ہے پہلا فعل اگر فاعل کو چاہے، یہاں فاعل کو چاہ رہا ہے تو رجلان تثنیہ کے اعتبار سے اس میں ظاہر کے اعتبار سے جا کے اندر ضمیر تثنیہ کی لے کر کے آئے ہیں، تو یہاں اس کے اعتبار سے پہلا فعل فاعل چاہ رہا ہے تو اس میں ظاہر کے اعتبار سے اس میں ضمیر لے آئے، بتایا گیا ہے کہ اس میں ظاہر کے اعتبار سے اس میں تثنیہ جمع ہوتا رہے گا، تو جا تثنیہ ہو گیا۔ نمبر 7 اشتریت و قرأت خلاصۃ النحو، میں نے خلاصۃ النحو خریدی اور پڑھی۔ یہاں پر اس میں ظاہر جو خلاصۃ النحو ہے اس میں دوسرے فعل کو عمل دیا گیا اور دوسرا فعل اسے اپنا معمول بنا رہا ہے، اس حساب سے یہ اس پر منصوب کا اعراب جاری ہے چونکہ مفعول بن رہا ہے۔ اور پہلا فعل بھی جو چاہ رہا ہے اس بات کو کہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کو مفعول بنانا، پہلا فعل جو ہے مفعول بنانا چاہ رہا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا جو ہے وہ اس میں ظاہر جو ہے محذوف ہوگا، اسی حساب سے جو ہے وہ محذوف ہوگا اور منصوب ہوگا۔ نمبر 8 طالعت وسر عن الکتاب، میں نے کتاب کا مطالعہ کیا اور اس نے مجھے خوش کیا۔ یہاں پر جو ہے الکتاب اس میں ظاہر جو پہلے فعل کو عمل دلایا گیا اور پہلے فعل کا معمول بن رہا ہے، پہلے اس میں ظاہر الکتاب میں پہلے فعل کو عمل دلایا گیا، بلکہ یوں کہیں گے کہ یہاں سر عن الکتاب میں طالعت الکتاب و سر عن الکتاب، طالعت و سر عن الکتاب، تو یہاں جو ہے دوسرے فعل کو عمل دلایا گیا، یہاں طالعت السر عن الکتاب میں سرا اور الکتاب جو ہے اس میں ظاہر جو ہے سرا کا معمول بن رہا ہے اور فاعل بن رہا ہے، اس حساب سے مرفوع ہے، اور پہلا فعل جو ہے یہاں مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو اس کا مفعول الکتاب کے اعتبار سے منصوب ہوگا، تو دوسرے فعل کو عمل دلایا گیا اور دوسرا فعل اس کو فاعل بنانا چاہ رہا ہے، اس لیے حالت رفع میں ہو کر یہ مرفوع ہے، اور پہلے فعل اگر یہاں مفعول کو چاہ رہا ہے اور جب مفعول کو چاہے تو اس کا اس میں ظاہر جو ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے جو اسی کے حساب سے ہوتا ہے، تو طالعت کا محذوف ہوگا کتابہ وسر عن الکتاب۔ نمبر 9 نصرت و اکرمت ہندانے، یعنی یہ کہیں گے کہ دونوں نے مدد کی، ہندانے اور دو ہندانے تعظیم کی۔ یہاں پر جو ہے ہندان میں دوسرے فعل کو عمل دلایا گیا اس حساب سے کہ یہاں پر اس میں ظاہر اس کا معمول بنے گا اور فاعل ہونے کی بنیاد پر حالت رفع میں، اور پہلا فعل یہاں فاعل کو چاہ رہا ہے، اور جب پہلا فعل فاعل کو چاہے تو اس میں ظاہر کے اعتبار سے ضمیر لے کر کے آتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہندان تثنیہ ہے تو اس حساب سے نصرتا میں تثنیہ کی ضمیر لے کر کے آئے۔ یہ الف جز با مکمل ہو گیا، اب با جز کو دیکھیے، درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کریں۔ پہلا جملہ ہے ضربت خالداً و اکرمت خالداً،
یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست ہوگا ضربت و اکرمت خالدن۔ یہاں ایک خالدن ہٹ جائے گا، کیونکہ وہاں شرط یہ تھی کہ دو فعلوں کا تنازع ایک اسم ظاہر میں ہوتا ہے، اور یہاں دو اسم ظاہر ہو گئے، تو اس لیے جو ہے اس طرح کہیں گے ضربت و اکرمت خالدن، اور یہ دونوں تنازع کر رہے ہیں اس بات میں کہ دونوں مفعول بنانا چاہ رہے ہیں۔ نمبر 2، اکرم و احسن الزیدان۔ یہاں پر جو ہوگا اس کو دو طریقے جاری کر سکتے ہیں، اس میں یہاں پر اکرم و احسن الزیدان کہیں تو ایسی صورت میں زیدان جو ہوگا پہلے فعل کو عمل دلایا جائے گا، اور زیدان اس کا فاعل بننے کی بنیاد پر حالت رفع میں ہوگا، اور دوسرا والا احسنہ جو اگر فاعل کو چاہ رہا ہے تو اس حساب سے اس کے اندر زیدان تثنیہ کے اعتبار سے احسنہ کے اندر ضمیر لے آئیں گے اور پڑھیں گے احسن زیدان، اکرم و احسن زیدان، تو زیدان جو اس کا فاعل ہوگا اکرمہ کا۔ ایک صورت یہ ہو گئی، ایک صورت یہ ہو گئی کہ احسن زیدان میں دوسرے فعل کو عمل دلائیں، اور دوسرا فعل کو عمل دلانے کی صورت میں یہاں زیدان جو ہوگا یہ حالت رفع میں اس کا اسم ظاہر اس کا فاعل بنے گا، اور پہلا فعل فاعل کو چاہے تو ایسے حساب سے زیدان کے اعتبار سے اکرمہ میں ضمیر لے آئیں گے اور اکرمہ بن جائے گا۔ نمبر 3، نصرت و اہانوننی القوم۔ یہاں پر یہ درست نہیں ہے، بلکہ درست ہوگا نصرت و اہاننی القوم، نصرت و اہاننی القوم۔ یہاں پر جو ہے دوسرے فعل کو عمل دلایا، اور القوم جو ہے اس کا حالت رفع میں ہونے کی بنیاد پر اس میں ظاہر اس کا فاعل بنا، اور جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد رہتا ہے، لہذا اہاننی واحد رہے گا، اور نصرتو جو پہلا فعل مفعول کو چاہ رہا ہے، اور پہلا فعل مفعول کو جب چاہ رہا ہے تو اس کا مفعول جو ہوگا وہ محذوف ہوگا، جو اس میں ظاہر کے اعتبار سے القوم نکلے گا، اور یہ واحد ہی رہے گا، یہ بھی واحد رہے گا، تو یہ فاعل اس میں ظاہر ہے تو اس حساب سے اہاننی ہوگا، نصرت و اہاننی القوم۔ نمبر 4، نصر و اکرم الزیدان۔ یہاں پر درست جملہ ہوگا نصر و اکرم الزیدان، نصر تثنیہ اور اکرمہ واحد ہوگا، کیونکہ یہاں دوسرے فعل اکرمہ کو اعراب دلایا گیا، اور اکرمہ جب دوسرے فعل کو عمل دلائیں اور اس میں ظاہر کو وہ فاعل بنانا چاہے تو اس میں ظاہر کے اعتبار سے فعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا، لہذا الزیدان حالت رفع ہونے کی بنیاد پر یہ اکرمہ کا فاعل بنے گا، اور پہلا فعل جو ہے فاعل کو چاہ رہا ہے، جب پہلا فعل فاعل کو چاہے اور ایسی صورت میں تو اس میں جو ہے اس میں ظاہر کے اعتبار سے ضمیر لے کر آ جاتے ہیں، جو اس میں ظاہر کے اعتبار سے ہوتی ہے، اگر اس میں ظاہر تثنیہ ہے تو تثنیہ کی ضمیر لائیں گے، لہذا زیدان تثنیہ ہے تو نصرہ میں ضمیر تثنیہ کی لائیں۔ نمبر 5 ہے علمنی وعظمت المعلمین۔ یہاں پر علمنی وعظمت المعلمین، یہاں پر درست جملہ ہوگا علمونی وعظمت المعلمین۔ یہاں پر علمونی وعظمت المعلمین، یہاں دوسرے فعل کو عمل دلایا گیا، اور دوسرا فعل تو ضمیر اس کا معمول اول ہے عظمہ کا، اور معلمین اس کا معمول ثانی، اور یہ حالت نصبی میں یعنی اس میں ظاہر جو ہے اس کا معمول ہے، اور معمول ہونے کی بنیاد پر یہ اس کو اعراب منصوب حالت نصبی میں ہے، جو یا ما قبل مکسور کا اعراب ہے۔ اور اب ایسی صورت میں پہلا والا فعل دوسرے فعل کو عمل دلایا جائے تو، اور اس صورت میں دوسرے فعل کو عمل دلایا جائے اور یہاں پر اس کا اعراب اسم ظاہر کا اعراب اس کے اعتبار سے مرفوع یا منصوب ہوتا ہے، تو یہاں منصوب حالت نصبی میں ہے، جو عظمتو کا مفعول بن رہا ہے۔ اب پہلا فعل اگر فاعل کو چاہے تو یہاں پہلا فعل فاعل کو چاہ رہا ہے علمہ، اور جب پہلا فعل فاعل کو چاہے تو اس میں ظاہر جیسا ہوگا اس کے حساب سے اس میں ضمیر لے کے آ جاتے ہیں، تو المعلمین یہاں جمع ہے تو اس حساب سے علمونی فعل کو جمع لے کر کے آ جائیں گے اور پڑھیں گے علمونی وعظمت المعلمین۔ نمبر 7 سمعنا واطعنا المسلمات۔ یہاں پر ہوگا سمعت واطعنا المسلمات، سمعت واطعنا المسلمات۔ یہاں پر مسلمات
میں جو ہے یہاں پر کہیں گے کہ سمیعت و اطعنا المسلمات، تو یہاں المسلمات اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر کے اعتبار سے پہلے فعل کو عمل دلائیں تو درست اس طرح پڑھیں گے سمیعت و اطعنا المسلمات، تو المسلمات جو ہوگا پہلے فعل کو عمل دلائیں، جب پہلے فعل کو عمل دلائیں گے تو المسلمات اس کا معمول ہو کر کے فاعل بنے گا اور یہ واحد رہے گا سمیعت المسلمات۔ اور دوسرا فعل جب فاعل کو چاہے، دوسرا فعل فاعل کو چاہے تو ایسی صورت میں اس میں ظاہر جو ہو اس کے حساب سے اس میں ضمیر لے کر کے آ جاتے ہیں، تو لہذا اس میں ضمیر جو ہے وہ اطعنا میں جو ضمیر ہے وہ جمع کیے چونکہ مسلمات کے اعتبار سے، تو یہاں الاطعنا یہ درست رہے گا، اور سمیعت کر دیں گے تو سمیعت کا فاعل المسلمات بن جائے گا جو اس میں ظاہر میں عمل کرے گا، اور دوسرا فعل فاعل کو چاہ رہا ہے تو اب اس کا جو فاعل رہے گا وہ ضمیر ہوگی اس میں ظاہر کے اعتبار سے، اور اس میں ظاہر مسلمات ہے تو جمع کا صیغہ اطعنا درست ہو جائے گا، تو اب بنے گا سمیعت و اطعنا المسلمات۔ تو یہ اس طرح سے یہ درست ہو جائے گا۔ اور اوپر جو ہم نے ایک چیز یہ بیان کی تھی طلبہ فقیر و کفاہ مسلمن، تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے اس میں ظاہر درہمن، اس میں ظاہر درہمن میں پہلے فعل کو عمل دلایا گیا، اور پہلے فعل کو عمل دلایا گیا اس حساب سے یہ طلبہ فعل ہے، پہلے فعل ہے، اور فقیر اس کا جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے، اور درہمن اس کا معمول ہے، اس میں ظاہر ہے، اس کو پہلے فعل کو عمل دلایا گیا اس لیے منصوب ہے، اور اس میں ظاہر کفا یہ دوسرا فعل ہے جو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس کو فاعل بنائے، تو اب اس حساب سے اس میں ضمیر ہوگی جو اس میں ظاہر کے اعتبار سے، اور اس کو مفعول بنائے تو اس حساب سے اس میں ضمیر ہے جو ہو ضمیر ہے اس میں درہمن کے اعتبار سے، تو اس میں ظاہر درہمن میں پہلے فعل کو عمل دلایا گیا، اور دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، فاعل کا تقاضا کر رہا ہے تو اس میں ایک ضمیر لے کر آئیں، یا مفعول کا تقاضا کر رہا ہے تو اس میں ضمیر لے کر کے آ گئے۔ اور دوسرا اسی طرح نصرونی و نصرت القومہ میں بھی یوں ہی کہا گیا کہ قوم نے میری مدد کی اور میں نے قوم کی مدد کی، یہاں اس میں ظاہر القوم میں دوسرے فعل کو عمل دلایا گیا، اور پہلا فعل جو ہے فاعل کو چاہ رہا تھا تو القوم کے اعتبار سے اس میں جو ہے فعل میں جو ہے ضمیر جمع کی لے کر آ گئے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا جو سبق تھا آج کا تنازع فعلان سبق نمبر 64 خلاصۃ النو کا مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کیسے لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔